یہ صاحب اگر ہم دیکھیں اس وقت ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسے آ رہی ہیں، غیر آئینی اقدامات بھی ہو رہے ہیں، لوگ لاپتہ بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان سے خواتین کا وہ بڑے پرامن طریقے سے آتے ہیں، میں اس کو کور بھی کرتا رہتا ہوں، ان پر جس طریقے سے اسلام آباد میں تشدد کیا گیا، پھر اگر ہم گلگت بلتستان میں بات کرتے ہیں وہاں سے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، اس ساری سچویشن میں کہیں نہ کہیں مذہبی رہنما جو ہیں، بہت سارے ایسے آپ جیسے مفکرین جو ہیں، لوگوں کو جو جس طریقے سے آپ کو لوگ سنتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے آواز ان کے لیے بھی اٹھائی ہو؟ سرکار ہم نے 2013 میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بلوچستان کے حق میں، جب مذہبی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوا کرتی تھی۔ FATF سے بھی میں 3-4 سال پرانی بات کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ میری اپلوڈنگ ڈیٹس موجود ہیں، میں نے اس وقت بلوچستان کے حق میں آواز بلند کی تھی جب فوجی آپریشن اس وقت شروع ہوا تھا۔ مشرف نے جو کچھ کیا بگٹی صاحب کے ساتھ، میں نے اس زمانے میں مخالفت کی تھی۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں ہمارے استاد جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے، اور اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں تھی، تو میں نے پہلے ہی دن وہ ویڈیو اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروا کے نیچے باقاعدہ کامنٹس کر کے پن کیے۔ ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کامنٹس میرے ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں کہ میں 100% ایگری کرتا ہوں جو کچھ غامدی صاحب نے کہا ہے، تو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی مجھے یہ بتائیے، جب خان صاحب تھے، خان صاحب نے اختر مینگل صاحب کو اپنے ساتھ جن نکات کی بنیاد کے اوپر شامل کیا تھا، ان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ سب سے بڑا تھا۔ اس وقت یہ دھرنوں میں بھی جا کے بیٹھتے تھے، منظور پشتین کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے۔ خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو پھر مسنگ پرسن کا مسئلہ کدھر گیا؟ اسی کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی وہ چھوڑ گئے۔ اب جب باہر نکلے ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ آج کل اگر پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافی یا یوٹیوبر جا کے ان دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں نا، تو وہ بس یہی کر رہے ہیں کہ دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن، یہ وہ والا چکر لگ رہا ہے مجھے۔ ہو سکتا ہے میری بدگمانی ہو، یہ ساری باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ خود حکومت میں تھے، پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں آواز بلند کرتے۔ اب کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چونکہ اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو میں انہیں کرٹیسائز بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے اور ہماری سسٹر کو یعنی اپنی وائف کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ کرتے تھے، اس زمانے میں پاور میں تھے، اس وقت کچھ کر سکتے تھے تو کرتے۔ اس وقت ثاقب نثار صاحب بھی آ کے بار میں جب خطاب کرتے تھے، میں تو ایک دن بڑا ایکسائٹ ہو گیا، انہوں نے کہا میں نے تو بلایا ہے DGISI کو بھی کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرو۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے کیا بلانا ہے، یہ تو خود ان کے پاس جاتے ہیں۔ ہم تو سمجھے تھے کہ افتخار چودھری کے نام ساری دلیر ہوں گے، تو یہ تو سارے بھیگی بلی ہیں۔ لیکن اب قاضی صاحب سے تو میں امید کرتا ہوں، اور وہ بلوچستان سے ہیں، اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بلوچستان سے ہیں، ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں۔ تو پھر بلوچیوں کے حق کے لیے ہمارے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ سارے بلوچستان سے آئے ہوئے، صرف نام کے ساتھ بلوچی لکھوا رہے ہیں آپ لوگ اور وہ ویل کر رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ تو یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے نا جی، میں بالکل اس میں ان بلوچیوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور نہتے لوگ ہیں بیچارے، کوئی اسلحہ نہیں انہوں نے اٹھایا ہوا، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو اس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں بالکل کھڑا۔ آپ نے جو فرمایا کہ عمران خان کبھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اقتدار میں، ساری چیزیں، یہی چیزیں ہم نے دیکھی۔ مریم نواز صاحبہ ٹی چوک میں بیٹھا ہوا کرتی تھی، رونا روتی تھی، ہم اس کو کور کرتے تھے۔ پھر عمران ریاض کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، واقعی میں انہوں نے معافی مانگی، ان کو یہ پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے۔ طلعت حسین کے حوالے سے، افسر عالم کے حوالے سے آپ کی جو مختلف ویڈیوز ہیں، ان کے حوالے سے جو کمنٹس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں۔ اگر ہم ان کی کے حوالے سے بات کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کسی کی بیگم کو، کسی خاتون کو جب ان کا نام ہو اور کسی اور نام سے اس کو پکارا جائے تو طلعت حسین کی جتنی ویڈیو ہم نکالتے ہیں وہ عمران خان کی جو زوجہ ہے اس کو سیدھا پنکی پیرنی اس قسم کے جو ہے الفاظ سے کا چناؤ وہ کرتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے سر؟ یہ نام پہلے چلتا تھا، میں نے بھی 1-2 ویڈیوز میں یوز کیا، بعد میں مجھے پتا چلا وہ اس چیز کو برا بناتی ہے، پھر میں نے کبھی دوبارہ استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ مجھے بنیادی طور پہ ان کے عقائد سے اختلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے، تو میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اپنی وائف کی وجہ سے قبر پہ جا کے جھک جائیں گے۔ میں تو بڑا دکھی ہوا تھا، اسی وائف کی وجہ سے ہوا۔ تو اس وقت میں نے آنٹی پنکی لفظ استعمال کیا تھا، پنکی پینی نہیں، آنٹی۔ اب ظاہر آنٹی تو ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے، ظاہر مجھ سے کم از کم وہ 12-13 سال تو عمر میں بڑی ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ پنکی لفظ سے بھی ان کو کوئی مسئلہ ہے، لیکن ویسے ان کے خاندان میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے، پھر میں نے وہ بھی یوز نہیں کیا۔ پھر میں نے یہی کہا کہ خان صاحب کی جو وائف ہیں تو خاتون اول یا اس طرح کا۔ باقی جو آپ نے بات کی تو
اس طرح کے الفاظ بالکل یوز نہیں کرنے چاہیے. جہاں تک طلعت حسین اور ابصار عالم کا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں صحافی مسنگ پرسن کے حوالے سے تو ہمیشہ ان کا سٹانس وہی رہا ہے جو ہمارا ہے یا آج کل پی ٹی اے والوں کا وہ رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی بھی بات کریں تو مجھے بتائیں ابصار عالم کو اب کیا باقی صحافی بتائیں گے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیا ہوتا ہے, جو ڈائریکٹ ڈسا ہوا ہے فیض حمید صاحب کا, جس کا بیٹا پوری زندگی کے لیے ایک ذہنی مریض بن گیا باجوہ صاحب کی وجہ سے. ہم ان کو درس دیں گے؟ میرا خیال ہے انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. باقی پولیٹیکلی کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن ہونا کسی کی یا اس کی طرف جھکاؤ ہونا وہ تو تمام صحافیوں کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کوئی غلط کام وہ جماعت کرے اور آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے.